کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے، صفیں سیدھی رکھنی چاہیے، یہ بڑا بہت اہم بات ہے۔ ہم نماز میں صفیں سیدھی نہیں رکھتے، سرکار ذرا آگے نکل گئے جنگ کی صف میں تو انہیں درست کیا۔ اس کے بعد جب صحابہ نے صفیں باندھ لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رکے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جا کے سجدہ کیا، سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو جائیں گے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو بندگان خدا، یہ حضور کی دعا ہے کہ وہ مسلمان آج تک زندہ ہیں، وہ مسلمان آج تک قائم ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ مسلمان ہلاک ہو جائیں گے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا بدر کے جو صحابہ تھے ان کے تعلق سے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اگر ہلاک ہو جائیں گے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا وہ ہلاک نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، صدیق اکبر زندہ ہیں، فاروق اعظم زندہ ہیں، علی مرتضیٰ زندہ ہیں، بدری صحابہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی وجہ سے آج اسلام کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اسلام کے تنے بے جاں میں جان باقی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر صفوں کو درست کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا وقت قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جنگ کا میدان ہے، جنگ ہے، جان ہماری باقی بھی رہ سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ تو اگر میں نے تم پر کچھ ظلم کیا ہے، تم پر کچھ زیادتی کی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو تم اس کا بدلہ مجھ سے لے سکتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم میں سے کسی پر میں نے زیادتی کی ہے، تمہیں کچھ تکلیف دی ہے، تو اس کا بدلہ مجھ سے وہ لے سکتا ہے جس پر میں نے جسے میں نے تکلیف دی۔ تو حضرت سواد آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا، میرے پیٹ پر ضرب لگائی، اس کا بدلہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ لے لو، کیسی رحمت للعالمین شان ہے۔ حضور نے کہا کہ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ، مگر ایک شرط ہے، میں بدلہ تو لوں گا، لیکن جب آپ نے مجھے مارا تھا تو اس وقت میرا اوپری حصہ جسم کا برہنہ تھا، میرا پیٹ جس پر آپ نے مارا برہنہ تھا، لیکن آپ لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ آپ کا جسم خمیس کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور نے خمیس اٹھا لی، جو کرتا اٹھا لیا، کہا کہ اب مجھ سے تم بدلہ لے لو۔ یہ اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت سواد حضور کے جسم سے لپٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے لیا، اور اس کے بعد جدا ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا سواد، یہ کیا حرکت کی تم نے، یہ کیا کام کیا؟ تو حضرت سواد نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ جنگ کا میدان ہے، یا تو میں غازی بنوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ اگر میں غازی بنوں گا تو زندہ رہوں گا، اگر شہادت کا موقع آئے گا میں مر جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا اور آپ سے جدا ہو جاؤں گا، اور میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کی وجہ سے میری نجات ہو سکے۔ اگر میری نجات ہو تو کس ذریعے سے ہو؟ تو میں نے سوچا، ایک ترکیب سوچی کہ میرا جسم مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم سے مس ہو جائے، جسم سے لگ جائے، تو مجھے امید ہے کہ میرے اس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے حوالے نہیں کرے گا، جس جسم کو رسول اللہ کے جسم سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو بندگان خدا، اس واسطے میں نے یہ کام کیا، ورنہ حضور میں آپ سے بدلہ لیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، یہ کیا تدبیر سوچی؟ اس تدبیر سوچنے والے پر ہزاروں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنی کا بوسہ لینے کے لیے اور ان کے جسم سے لگنے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ کیا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے مبارز طلبی شروع ہو گئی کہ حل میں مبارز، یہ پکار اٹھی، کافروں نے بلانا شروع کیا مسلمانوں کو،
اور اسلام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ ابھی بھی اسلام نے کسی بھی جنگ میں اسلام نے پہل نہیں کی، پہلے تیر نہیں چلایا، کفار کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، لشکر اعداء کی طرف سے تیر پہلے آیا ہے اور مخالفت وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو حضور اپنی جگہ تھے اور ابھی حضور نے اپنی طرف سے جنگی کارروائی کا آغاز نہیں فرمایا، اور اب کافروں کی طرف سے مبارزت طلبی ہوئی۔ تو اس زمانے میں مبارزت کا یہ معنی ہوتا تھا کہ کافروں کی طرف سے ایک پہلوان آتا اور مسلمانوں کی طرف سے ایک پہلوان جاتا، آپس میں یہ دونوں پہلوان لڑتے، جو جیتتا وہ جیتتا، جو ہارتا وہ ہارتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو قاتل بنتا، جو شہید بنتا وہ شہید بنتا، جو غازی بنتا وہ غازی بنتا، جو مقتول ہوتا وہ مقتول ہوتا باہر کیف۔ اس طرح پہلے جنگ کے شروع میں جو بڑے بڑے جھیالے دونوں لشکروں کے لڑتے، اس کے بعد پھر عام حملہ بولا جاتا۔ تو مبارزت طلبی ہوئی، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے حلہ بولا کفار پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جنگ شروع ہوئی، ایک وہ مرحلہ آیا کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، کافروں کو غلبہ حاصل ہو گیا، وقتی طور پر کافروں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر میدان بدر سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی اور کہا کہ شاہت الوجوہ، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں چہرے۔ تو یہ کنکریاں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، وہ کنکریاں کافروں کی آنکھوں میں پہنچی، ایک ایک کنکری ایک ایک آنکھ میں پہنچی ہے کافروں کی۔ بات سمجھ میں؟ اور کفار آنکھیں ملنے لگے اور مسلمانوں کا لشکر انہیں دکھائی نہیں دیا۔ حضور نے حملہ عام کی اجازت دے دی، قتل عام کی اجازت دے دی، تو مسلمان ککڑی کی طرح کاٹنے لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافروں کے سر تن سے جدا ہو کے گرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کی یہ ادا بہت پسند آ گئی اور کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے حبیب، تم نے کنکریاں نہیں پھینکی تھیں گروہ کفار پر، مگر جبکہ تم نے پھینکی تھی، مگر اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا یہ منظر دیکھنا مقصود تھا خدا کو، جس کے لیے جنگ بدر کا میدان سجایا گیا اور معرکہ آرائی ہوئی۔ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی کنکریوں کی وجہ سے شکست فتح میں بدل گئی، مسلمان جیت گئے، اور بدر میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے میدان بدر میں، اور کفار اکثر مرے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی کہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے، غزوے میں جاتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں قیام کرتے، تیسرے دن وہاں سے کوچ کرتے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو مقتول ہو گئے، کافروں میں جو مر گئے، ان کی لاشوں کو وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ڈال دو، اس گڑھے میں ڈال دو۔ وہ بند کنواں، بنجر کنواں تھا، اس میں ڈال دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے کوچ کرنے لگے میدان بدر سے، تو وہاں پہنچے اس کنویں کے پاس اور جا کے کہا کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا؟ جس گڑھے میں کفار کی لاشیں ہیں، اس گڑھے کے پاس حضور پہنچتے ہیں اور کفار سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ تو پورا ہو گیا، اسے تو سچ کر دکھایا ہمارے رب نے، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ما انتم بیاسمع منکم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جس طرح تم سن رہے ہو اس طرح یہ بھی سن رہے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا مرے ہوئے لوگ سنتے ہیں، کافر مرنے کے بعد سنتا ہے،
اور حضور یہ بتانے کے لیے اس مرے ہوئے کافر کے پاس جا کر اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہم زندہ جو ولی ہے اس کے پاس کیوں نہ جائیں اور اپنا حال دل اسے کیوں نہ سنائیں؟